شان جل جلالہ اے خدائے عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ ہے ہر ایک گمان سے بلند تو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیرا عکس کون و مقام ہے، تیرا نور سارے جہاں میں ہے، تیرا عکس کون و مقام ہے، تیرا نور سارے جہاں میں ہے، تیرے اذن سے ہے رواں لہو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، مجھے وصف صدق مقال دے، مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے، مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے کہ میں کر سکوں تیری گفتگو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، اے خدائے عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، اے خدائے عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو یہ آسانی بھی دے دی گئی کہ جو لوگ سفر میں ہوں یا جن کی طبیعت ناساز ہو یا کوئی ایسے ایام ہوں جس میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہوں، تو پھر ان کو دوسرے دنوں میں گنتی مکمل کرنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ گنتی مکمل کرنے کے لیے کہہ دیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر یعنی جو اگر کوئی قدرت رکھتا ہے تو وہ قدرت رکھتے ہوئے جو ہے وہ فدیہ دے دے، یعنی روزے کا فدیہ ادا کر دے، یعنی اتنے پیسے دے دے کہ ایک دوسرا شخص ان پیسوں سے روزہ افطار کر سکے۔ تو ناظرین، یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہم فرمائی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے تو پھر اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یعنی وہ لوگ جو سفر میں ہوتے ہیں ان کو روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے، اور اسی طریقے کا ایک واقعہ بھی ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، جہاد کرنا تھا، اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے وہ روزے سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری اور نقاہت ہو گئی، اور جب مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تو اس وقت وہاں اتنی طاقت نہیں رہی ان جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جو روزے سے تھے، جس کی وجہ سے دوسرے جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے خیمہ لگایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر یا ایسی حالت میں جہاں جہاد کرنا ہو، سفر ہو، وہاں ایسی صورت میں جب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے آپ کو یہ آسانی بہم فرما دی ہے تو ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پہ جہاں عبادت کرنے کے لیے کہا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی آسانیاں بھی بہم فرما دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو چیزیں ہیں، جو زندگی کی چیزیں ہیں، ان کو بھی جاری رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں جہاں سحری ہے، سحری کے بعد افطار ہے، تو افطار کے بعد سے لے کے سحری کا جو پورا وقت ہے اس میں ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو مذاہب کے لوگ موجود تھے جو جن کو کہ روزوں کا حکم ہوتا تھا، تو اس میں شام تک روزے چلا کرتے تھے عیسائیوں کے، یہودیوں کے، اس کے بعد رات بھی روزے میں شامل ہوتی تھی، یعنی دوبارہ رات سے روزہ شروع ہو جاتا تھا اور اگلے دن شام تک یہ اس کو مکمل کرنا ہوتا تھا۔ یعنی اس میں انسان کسی صورت بھی اپنی زندگی نارمل نہیں گزار سکتا، اپنے نارمل جو تعلقات ہیں، جو نارمل چیزیں ہیں، جو کھانا پینا ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی مسلمانوں کے لیے روزے میں خاص بات جو دی گئی وہ یہ دی گئی کہ آپ کو ریلیکسیشن دے دی گئی کہ ایک تو سحری جو کہ مسلمانوں کے اور دوسری جو قومیں ہیں ان کے روزوں میں فرق کرتی ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ رات کا وقت دے دیا گیا اپنی معمولات زندگی کو پرفارم کرنے کے لیے، اور یہ جو رات کا وقت دیا گیا یہ اس لیے دیا گیا تاکہ ایک مسلمان جو ہے وہ دینی اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ دنیاوی کاموں کو بھی سر انجام دے سکے۔ تو ناظرین، سحری ہمیشہ کیا کریں، وہ لوگ جو سحری نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتا۔ سحری میں برکت ہے، اس لیے کہ سحری جو ہے وہ مسلمانوں کے روزوں کو دوسری قوموں کے روزوں سے جدا کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ کہا یہ جاتا ہے کہ سحری میں تاخیر کرو اور افطار میں عجلت کرو۔ یعنی سحری کا اگر انتہائی سحر 5:03 تک ہے تو آپ جو ہے کوشش یہ کریں کہ 5 بجے تک سحری کر لیں۔ اب یہ بھی نہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اذان ہو جانے دیتے ہیں اور اذان ہونے کے بعد جب تک اذان ختم نہیں ہوتی اس وقت تک اپنا کھانا پینا موقوف نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اذان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سحر ہو گئی، سحر فجر کی اذان ہے۔ روزہ انتہائی سحر تک ہے، جب تک کہ سحر نہ ہو، جس وقت صبح کی جو سفید دھاری ہے وہ رات کی کالی دھاری سے اگر الگ ہو گئی، رات کی سیاہی سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سحر ہو گئی اور یہاں سے روزے کا اطلاق ہو گیا۔ سحر ہوتے ہی اگر آپ نے ایک لقمہ یا ایک گھونٹ پانی بھی اپنے حلق سے اتارا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے احتیاطی طور پہ بہتر یہ ہے کہ 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے آپ آج کل چونکہ برش کرنے کا زمانہ ہے، ٹوتھ پیسٹ لوگ یوز کرتے ہیں، تو برش کر کے پانی پی کے کلی کر کے آپ وضو کر کے 5-10 منٹ پہلے ہی روزے کی نیت کر لیں تاکہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ افطار کے لیے کہا گیا ہے کہ افطار میں عجلت کرنی چاہیے۔ عجلت سے مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہ کوئی جیسے پتہ نہیں کوئی قیامت آنے والی ہوتی ہے، اگر
کوئی باہر ہو اور اذان ہو جائے تو بس وہ یا تو گاڑی بھگا رہا ہوتا ہے یا سوچتا ہے بس میں کہیں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لوں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ گاڑی میں اگر ایک چھوٹی بوتل پانی کی بھی رکھ لیں کہ کہیں اگر روزہ افطار ہوتا ہے آپ پانی سے جو ہے نا روزہ افطار کر لیں, کھجور رکھ لیں, نمک رکھ لیں, یہ تمام چیزیں جن سے آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں. بہرحال ناظرین, اپنی اس ٹرانسمیشن کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ہمارے ساتھ جو محترم نعت خواں ثنا خواں محترم شکیل مدنی صاحب نے ابھی حمد باری تعالیٰ بھی پیش کی, بڑی خوبصورت انداز میں تیری شان جل جلالہ, بڑی ہم بچپن سے یہ ہم سنتے چلے آئے ہیں. مجھے اب بھی یاد ہے کسی میلاد ہو, میلاد اکبر ہو, اس میں یہ ہم خاص طور پہ درج کر دی گئی ہے. تو اس لیے تمام میلادوں میں تلاوت قرآن پاک کے بعد یہ حمد پڑھی جاتی تھی اور بڑی زبردست خوبصورت کلام ہے. اچھا, یہاں میں خوش آمدید بھی کہنا چاہوں گا شکیل مدنی صاحب کو. السلام علیکم شکیل بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس ہیں. اچھا شکیل بھائی, ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے, ویسے ہم جل جلالہ کہتے ہیں, تو اس میں جو ہے تیری شان جل جلالہ اما نوالہ, یہ مجھے بتائیے جل جلالہ صحیح لفظ ہے یا جل جلالہ ہے؟ جل جلالہ. اچھا, لیکن جل جلالہ ویسے اردو میں تو ہم جل جلالہ بھی کہتے ہیں نا اردو میں, لیکن چونکہ میں نے یہ سنا ہے ہو سکتا ہے اردو اگر آپ دیکھا جائے تو جل جلالہ اگر لکھنے میں دیکھا جائے تو اس حساب سے یہ زیر کے ساتھ جل جلالہ بنتا ہے, لیکن یہ کہا جی یہ عربی قاری صاحب کیا کہتے ہیں حضرات بتائیں. یہ جل جلالہ ہے. اچھا, زبر کے ساتھ ہے, زبر کے ساتھ. اور اکثر لوگ اللہم صلی علی یہاں بھی غلطی کر جاتے ہیں اسی طرح, کیونکہ ہم اردو بولنے والے ہیں اور عربی جو قرآن عربی میں یہ نہیں, عربی میں یا تو یہ کی آواز ہے یہ کی آواز ہوتا ہے, یہ کی آواز نہیں ہے. نہیں ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ ہے بسم اللہ مجریہا, جس سے ہم کہتے ہیں را امالی والی رے, یعنی یہاں پر حکم کیا کہ اسے پڑھنے کے لیے, ورنہ یہ کی آواز عربی میں نہیں ہے, یا زیر ہی ہوتا ہے. یا بالکل. تو عربی کے جتنے ورڈز ہیں اس کو پروناؤنسیشن ہم کریں گے. بلغ العلا بکمالہ, جی بکمالہ, بکمالہ, بے کمالہ, بالکل معنی ہی فرق ہو جائیں گے. بے کمالہ ہی آپ نے کہہ دیا تو یہ تو بالکل معنی الٹ ہو گئے. اچھا ہاں, لیکن پھر بھی بلغ العلا بکمالہ ہی کہتے ہیں. آپ کے عربی میں جو با ہے بازر بی ہے, بے نہیں ہے. بے نہیں ہے, یہ ڈفرینس ہے. فارسی میں بھی ہم اسے اسی طرح پڑھتے ہیں, جو عربی کے ڈیفینیشن سے ہم فارسی میں بھی اسی لے کے آتے ہیں. فارسی میں کی بڑی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے, جس میں اس وجہ سے جو ہے نا ہم وہ کرتے ہیں. تو یہ جل جلالہ ہوا ہے لفظ اصل جل جلالہ, جل جلالہ نہیں ہے, کیونکہ یہ مجہول ہو جائے گا, مجہول کا کوئی معنی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ اب ہم جو ہے نا وہ رمضان الکریم بھی کہتے ہیں, رمضان الکریم بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ذرا سمجھا دیجیے گا, کیونکہ جب ہم جس طرح قرآن الکتاب, قرآن الکتاب بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن قرآن الکتاب قرآن دی بک, ٹھیک ہے نا, یعنی اگر ہمیں کسی چیز کی اہمیت واضح کرنی ہو تو اس میں جو ہے ہم اس کے ال لگا کے اور اس کے بعد کہتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بالکل عربی میں ایک ہے کہ الف اور لام کا آنا ہی اس کی خاص وصف کی علامت ہے, اور جب دو اسم جب کہیں جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم مضاف و مضاف الیہ کر کے پڑھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم جیسے رمضان الکریم, رمضان الکریم, یہ دو جملے ہو گئے, رمضان الگ ہے, الکریم الگ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں رمضان الکریم تاکہ یہ با محاورہ ہو جائے کہ کرم والا مہینہ, کرم والا مہینہ, یہ ایام. اسے قرآن الکتاب, یعنی قرآن ایک الگ نام ہے, الکتاب ایک الگ نام ہے. اب قرآن میں ایک معنی ہے کہ اسٹیٹکس ہے کہ یہ قرآن ہے, اور الکتاب یہ مجہول جا رہا ہے یہ کون سی کتاب ہے, لیکن ہم سے کہتے ہیں القرآن الکریم یا قرآن الکتاب, تو یہ ہے قرآن والی کتاب. اس سے مختص ہو جاتا ہے کہ معنی کہ یہ اسی کے لیے خاص ہے, اسی کے لیے خاص. تو یہ دو اسم جب عربی کے اندر دو اسم جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم یہاں پر پھر سے ختم کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو ترجمے میں کہا جاتا ہے کہ ہر ترجمے میں جو فرق ہے وہ اس کے بریکٹ میں لکھی ہوئی چیزوں کا ہے, تو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی قرآن کے ترجمے کو بریکٹ کے بغیر پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو شاید ابتدا میں تھوڑا سا مشکل لگے, لیکن جن فقہا کے آپ ترجمے یعنی مترجم کے ترجمے پڑھیں گے اور اس میں بریکٹ کی میں جو چیزیں درج کی گئی ہیں ان سے پورے معنی بدل جاتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ ایسے ہی ہے. اصل ایک ہوتا ہے لفظ با لفظ ترجمہ, با محاورہ ترجمہ. ایک ہوتا ہے جب یعنی کہ بر صغیر میں جب اس کی لکھی گئی اس سے بہت ساری چیزیں بریکٹ کی گئی, کہ اس سے اردو کتنے وہ
माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वो तर्जुमा कंजुल ईमान है, दूसरे हर बहुत पर सारे लिखा हैं, हाँ तो वो ब्रैकेट्स में लिखते हैं क्योंकि वो उस वक्त एक लफ्ज़ों के एक रिवाज था गांव देहातों में, तो उसको ज़्यादा लिखते हैं वहाँ पर। लेकिन बड़े माने डिफरेंस आ जाता है। आप एक तर्जुमा तफसीर पढ़े, ऐसा डिफरेंस ही आता है। जैसे मिसाल के तौर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसमें शुरू जो लगाया गया वैसे तो बाइस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से जी, एक तो अब देखिए अगर अल्लाह आप के नाम से शुरू, अगर आप माने से सर उसमें तो फिर ये ना बाइस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से जी। शुरू नहीं। अब ये तो हम अपनी तरफ से कर लेते हैं ना, वरना हाँ बिल्कुल यानी अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। 7 नाम अल्लाह के शुरू। अब लिखिए अब इसको मुहावरा का हम लेके आते हैं तो ऐसे तो शुरू अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम से शुरू, ये उस तरह होगा। लेकिन अच्छा। इसमें कहीं शुरू का कोई उसमें वहां पर वो नहीं लगाया नहीं गया है, बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब शुरू में ही किया जा रहा है कि अल्लाह के नाम से इब्तिदाई हो रही है, अल्लाह के नाम से, तो इसका इब्तिदा मतलब अल्लाह ये के है। नाम से, हाँ, असल का उसको देखा जाए इब्तिदा इब्तिदा अल्लाह के नाम से ही। अच्छा, इसी तरह और भी बहुत से जो, तो बेहतर कौन सा आप समझते हैं कि किस तरीके से तर्जुमा पढ़ा जाए जिससे कि लोगों में, एक तो ये कि आप अगर तर्जुमा पढ़ना शुरू करेंगे ना तो कुछ दिनों के बाद नाज़रीन आपको आसानी हो जाएगी, आप खुद ही अल्फाज को समझ के उसके तर्जुमा पहले से आप समझ जाएंगे कि ये, क्योंकि अरबी क्योंकि उर्दू में बहुत से लफ्ज़ अरबी के, ये कहना गलत होगा कि अरबी में उर्दू के लफ्ज़ हैं। उर्दू तो लश्करी ज़बान है, ली गई मुख्तलिफ़ ज़बानों से, अरबी से, फ़ारसी से, इन तमाम जगहों से। जी, तो इसमें ऐसा है कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई जब तक आप तर्जुमा ना आए ना पढ़ो कुरान, ये गलत, ऐसा गलत है। देखिए कुरान मजीद की तिलावत की एक एक हर्फ में जो है वो अल्लाह ताला ने, कुरान पाक ऐसा यानी कि अल्लाह पाक का एक मौजज़ा है, बरकत वाली किताब है और एक मौजज़ा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि इसका देखना सवाब, इसका छूना सवाब, इसका पढ़ना सवाब, इसका पढ़ना सवाब, इसका सुनना सवाब, हर चीज़। अगर हम एक चीज़ को ऐड कर दें नहीं, जब उस वक्त ऐसा कुरान पढ़ने का क्या फ़ायदा जब हमें तर्जुमा ही समझ में। तो इसमें एक बात ये अर्ज़ कर दूँ अपने इसमें कि एक अरबी के वर्ड्स में ना आप 17 माने ले सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अरबी के ग्रामर्स जो है ना वो इंग्लिश की ग्रामर से भी बहुत वसी ज़बान है, बहुत वसी ज़बान है। खास तौर पे हम देखते हैं जब अरबियों में शेर व शायरी का भी बड़ा बहुत रिवाज है। 10 साल का बच्चा भी शेर व शायरी करता है और तमाम लोग करते हैं। बहरहाल तर्जुमा जो है ना वो उसको तलकीन की होनी चाहिए, बच्चों वो तलकीन होनी चाहिए तर्जुमा पढ़ने। पढ़ें। शकील भाई आपसे दरख्वास्त करूंगा कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इसी के साथ हम वक्फे पे जाएंगे। दुरूद पाक पेश कीजिए। सल्ले अला नबी ये ना, सल्ले अला मुहम्मद, हम मदीने से क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की तस्कीन वहीं रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की तस्कीन वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अब जबी रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दरूद सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सजूद क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े तवाम, वो सलाते सुकून आफरी रह गई, वो सलाते सुकून
رہ گئی پڑھ کے نصروں من اللہ فتح قریب پڑھ کے نصروں من اللہ فتح قریب جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب تو رحمتیں برکتیں ساتھ چلنے لگی بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی اور یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر وہ سکون دل و جانو روح و نظر یہ انہی کا کرم یہ انہی کی عطا ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی. سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب, بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.